السلام علیکم پاکستانیوں، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کرے کہ آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں۔ اور آج جمعہ ہے، سب نے جمعہ پڑھا ہوگا۔ اور سنائیں، آج سنا پاکستان میں کھوسا کو صاحب کو لفٹ کے اندر بند کر دیا ہوا تھا۔ بہت مشکل سے بیچارے کی جان چھوڑی ہے، بوڑھا آدمی ہے یار۔ بہت کیا کرتے ہو پاکستانی، کوئی نہ کوئی کھڑاک کرتے رہتے ہیں یار۔ بوڑھے آدمی کو لفٹ کے اندر بند کر دیا ہوا تھا جناب، بڑی مشکل سے بیچارہ بچا ہے۔ تو اس طرح کی جب خبریں ملتی ہیں نا، ویک پوائنٹ پاکستان کے، تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ بوڑھا آدمی ہے، پتہ نہیں 80 سال عمر ہے اس کی، بیچارے کو لفٹ کو میں بند کر دیا ہوا تھا۔ شاید اس نے کوئی عمران خان کے لیے بیان دے دیا ہوگا۔ تو بہت زیادہ اس طرح کے جو کام کرتے ہو نا، پھر تھوڑا سا اوپر جانے لگتا ہے پاکستان، پھر اس کو ایسے ڈاؤن کر دیتے ہیں یار۔ تھوڑا سا خیال کرو یار ملک کا، کیا کر رہے ہو؟ اور سناؤ کیا چل رہا ہے؟ کدھر کدھر رہتے ہو بھائی پاکستانی بھائی لوگ؟ کون سے ملک میں رہائش پذیر ہو؟ کیا کام کر رہے ہو یار؟ ضرور شیئر کیا کرو اپنے بارے میں۔ اور کھوسا صاحب کو تو آج رگڑا چنگا لگا دیا انہوں نے نا۔ ایویں دا کام جڑا کر چھڑتے نا پاکستان کو سٹن والا، یہ کام نہیں صحیح کرتے پاکستانی۔ باقی تو سارے کام صحیح نے۔ اور کراچی میں بہت مار کٹائی ہو رہی تھی، خبروں میں سن رہا تھا میں۔ اس طرح کی مطلب جو خبریں ملتی ہیں باہر کے ملکوں میں، پھر بہت زیادہ ہمیں باتیں سننی پڑتی ہیں اپنے ملک کے بارے میں۔ یار یہ پاکستانی کیا کرتے ہیں، مارتے ہیں ایسے لوگوں کو، جانوروں کو بھی لوگ نہیں مارتے ہیں۔ اور وہ جو خبر بچوں کی خبر تھی یار، بہت دکھ ہوتا ہے یار۔ اسکول میں بچے پڑھنے کے لیے گئے ہیں، 6 بچوں کے ساتھ زیادتی کر کے۔ کیا کر رہے ہو پاکستانی؟ کیا کون سا اسلام دکھا رہے ہو دنیا کو؟ کیا دکھانا کیا چاہتے ہو یہ تو بتا دو۔ کوئی آپس کی بات ہے، کوئی مجھے ہی بتا دو یار کہ یہ اس میں مزہ ہے یا کوئی پاکستان کو گرانے میں۔ یہ ہمارا ملک ہے، اس کی دھرتی ماں اس کو کہتے ہیں، اس کی ہمیں عزت کرنی چاہیے اور کرانی چاہیے، ملک میں عزت بنانی چاہیے، اس کا مقام دنیا میں بنانا چاہیے۔ اس جھنڈے کا بڑا اونچا مقام تھا اس کا۔ قائد اعظم نے 11 ستمبر کی تقریب جو کی تھی، ہر انسان کو انہوں نے شامل کیا تھا، لیکن آج ہم لوگ فرقہ بازی میں، فرقہ واریت میں پڑ کے اپنے ملک کو بالکل ڈاؤن کرتے جا رہے ہیں۔ ہر طرف پاکستان کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، پاکستان میں وہ ہو رہا ہے۔ کیوں یار؟ کوئی اچھی خبر پاکستان کی تھوڑی سی آتی ہے، پھر ادھر آپ الٹا سیدھا کام کر دیتے ہو، پھر پاکستان کا جناب سارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہو۔ دیکھو ایرو کدھر پہنچا ہوا ہے، ایک ایرو کم سے کم ادھر جرمنی میں ابھی ریٹ پوچھ رہا تھا 323 روپے ریٹ یار۔ بنگلہ دیش سارے ہم سے آگے نکلتے جا رہے ہیں، اور ہم لوگ ابھی تک ہماری پرابلمیں ختم نہیں ہو رہی۔ حکومت ہم سے ایک نہیں رہتی، 2 سال بھی ایک حکومت پوری نہیں کرتی اور اسے ہم لوگ گرا دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں۔ کس لیے یار؟ کم سے کم ایک وزیر اعظم اس کو 5 سال رہنے دو، دیکھو پرکھو۔ 5 سال تو پتہ بھی نہیں چلتا عرصے کا، لیکن 5 سال تو کم سے کم ان کو حکومت کرنے دو۔ اتنا خرچہ ہوتا ہے الیکشنوں میں، اور پھر ٹائم ضائع ہوتا ہے، تو کیوں؟ کس لیے؟ اس لیے ملک کا خیال کرو یار۔ اور اگر کوئی بات میں نے غلط کی ہے تو معافی چاہتا ہوں، لیکن جو بھی کرتا ہوں ملک کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں، اپنے پاکستان کے لیے، کہ پاکستان کا ایک مقام ہو، ایک عزت ہو۔ اللہ کرے کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور دنیا میں اس کا ایک مقام ہو۔ لوگ سیر کرنے کے لیے ہمارے ملک میں جائیں، اور زیادہ سے زیادہ ترقی ہو ہمارے ملک کی، تجارت زیادہ سے زیادہ ہو، امپورٹ سپورٹ کا کام۔ ہمارے سیالکوٹ میں کون سی چیز نہیں سپورٹ کا، ہر فٹ بال، کرکٹ، ہاکی، سرجیکل، ہر کام پاکستان کا سیالکوٹ میں ہو رہا ہے، لیکن صحیح طرح سے سپورٹ نہیں لوگ کرتے، تو اس کی وجہ سے ہم لوگ پیچھے جا رہے ہیں۔ دیکھو سیالکوٹ میں ایئرپورٹ بنایا لوگوں نے خود اپنی مدد آپ۔ اس طرح کی باتیں جو پاکستان کی سنتے ہیں ان سے بڑا دل کو سکون ہوتا ہے، لیکن بعد میں جب پھر الٹے سیدھے کام کر دیتے ہیں، پھر پاکستان کا مقام ضائع کر دیتے ہیں۔ تو ویڈیوز لمبی ہوتی جا رہی ہے، اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہے خالد محمود۔ پاکستان زندہ باد۔